سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ الکہف۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف کو ہر جمعۃ المبارک کو امت کو پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں وہ پیغام موصول ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کہا ہے کہ اس کو ہم ہر جمعے کو ہم لوگ پڑھیں، اور اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے لے کر مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوگا، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا۔ اور ان دونوں کے درمیان والے، یعنی ایک جمعے سے لے کے اگر دوسرے جمعے تک پڑھیں گے تو وہ نور جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جس طرح کہ وہ نازل ہوئی ہے، تو پڑھنے والے کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا، تو اسے دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دجال کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے۔ اور تشہد کی دعاؤں میں جو دعا ہمیں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ ہمیں مانگنی چاہیے، اس میں بھی جو 4 چیزوں سے آپ نے کہا تھا نا کہ اب دجال سے پناہ مانگو، تو ان 4 چیزوں میں کیا ہے جو ابھی میں نے دعا مانگی تھی، ابھی میں نے جو دعا پڑھی تھی وہ وہی دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے ہمیں اپنی تشہد کی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے۔ اگر ہم روز نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں کم از کم جمعے کے جمعے ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ہم یہ دعا ضرور اپنے تشہد کی دعاؤں میں شامل کریں۔ اور دجال کیا تھا؟ دجال بہت ہی یعنی ایسا فتنہ ہے جس میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور 10 آیتیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ اور ان 10 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو جو 10ویں آیت ہے اس میں وہ دعا بھی شامل ہے، جس دعا کو اصحاب کہف نے جب ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا تھا، جو لوگوں کے ایمان خرید رہا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ شرک کرو، مجبور کرتا تھا لوگوں کو، تو وہ اپنی جان بچا کے بھاگے، اور پھر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اس غار میں پھر انہوں نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا
آتنا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا جو ہے یہ سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے. 10ویں آیت میں یہ دعا درج ہے. یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے اور یہ دعا بھی ہمیں مانگنے کی دعا میں سے یہ دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے. اسپیشلی جب ہم کہیں نئی جگہ پر جائیں اور وہاں جا کے ہم امیگرینٹ ہیں، ہم نے ایک نئی جگہ پہ جا کے آباد ہونا ہے یا کسی نئی مقام پہ ہم یا کوئی نیا کام ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ دعا جو ہے ہمیں اس نئی بستی میں یا نئی جگہ پہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھ کے وہاں پر قدم رکھنے چاہیے، یا ہم جب جو ہی اس جگہ پہنچے تو ہم وہاں جا کے یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور اس دعا کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ پھر کتنے برس اس غار میں محفوظ رہے. یہ واقعہ پورے کا پورا ہم انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے. اور اس صورت کی فضیلت ہمیں پتہ چل گئی. یہ نور ہے، ایک اور جگہ میں ملتا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی شخص اپنے یہ بیٹھ کے صورت پڑھتا ہے، اس جگہ سے لے کے آسمانوں تک ایک نور کی جو پلر ہے، ایک نور کی جو شعاع ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اور اگلے جمعے تک وہ قائم رہتی ہے. یعنی ریگولر ہر جمعے کو پڑھتے رہو تو وہ قائم رہتی ہے. یہ جو صورت ہے اس میں 3 مضامین بڑے اہم بیان ہوئے ہیں. اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی صورت، اور مسلمانوں کا مشکل دور تھا، لیکن ان مشکلات کے باوجود اسلام پھل پھول رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم نے ہر طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن اسلام کا جو پھیلاؤ ہے اس کو ہم روک نہیں سکے. تو مکہ کے سرداروں نے اپنے بندے تیار کیے اور وہ بندے انہوں نے مدینہ شریف بھیجے، اور جا کے انہوں نے جو علماء تھے یہودیوں کے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ جو نبی باتیں کرتے ہیں کیا یہ سچے ہیں نبی؟ اگر یہ واقعتاً سچے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کو یہودیوں کے علم کے اوپر بڑا اعتماد تھا. اور جب وہ صحابہ وہ جو مشرکین کا جو وفد تھا، یہ حافظ ابن جریر طبری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہودی علماء نے کہا کہ 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان تینوں کے جواب درست دے دیں تو اٹ مینز وہ سچے نبی ہیں. اچھا، وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال تو یہ تھا کہ یسألونک عن الروح، کہ روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے روح کے بارے میں سوال کرو. اور یہ بھی پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے یہ والا بیان کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں دریافت کرو. اصحاب کہف جن کا قصہ جو ہے اس صورت میں ابھی بیان کیا جائے گا، یہ ان کے پاس تو یہ قصہ کتابوں میں موجود تھا نا، تو انہوں نے کہا اصحاب کہف کا قصہ ان سے پوچھو. اور تیسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا اس کے بارے میں پوچھو، وہ جو بادشاہ ذوالقرنین ہے. اچھا، اس کا قصہ بھی اس صورت میں درج ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر علیہ السلام کا قصہ بھی ملے گا. وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے اور بہت پیاری صورت ہے. جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو ہم اس صورت میں کھو سے جاتے ہیں. اتنی اس صورت کے جو موضوعات ہیں وہ ہمیں اتنا اپنے اندر گم کر لیتے ہیں کہ ہم اس صورت کی جو آیات کی روانی اور اس کا بہاؤ ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اس بہاؤ میں بہتے بہتے کہیں اور پہنچ گئے ہیں، کسی اور زمانے میں، کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الکہف کا. سورہ کہف جو ہے اس کی 110 آیات ہے. یہ 15ویں پارے میں شروع ہوگی اور یہ 16ویں پارے میں ختم ہوگی. آج ہم پوری سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کل پھر ہم اس سے اگلی سورہ جو ہے 16ویں پارے کی وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا
سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں رکھی اور اس میں عوجا ذرا بھی کجی نہیں ہے. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ٹھیک اتاری تاکہ اس سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کے ہاں ہے اور ایمانداروں کو خوشخبری دے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. ماکثین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں بھی ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی. کیسی سخت بات کرتے ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پھر شاید آپ ان کے پیچھے افسوس سے اپنی جان ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تندہی سے بڑی مشقت اٹھاتے تھے تبلیغ کے کام میں، اور آپ کو پتا تھا کہ جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بڑا سخت عذاب ہے. تو آپ بڑی کوشش کرتے تھے، سارا اپنا ہی قبیلہ تھا، اپنے ہی لوگ تھے، آپ کے اپنا ہی خاندان تھا، تو آپ بڑا تڑپتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. تو پھر اللہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ جو ہے وہ نبی کریم کو تسلی دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی تسلی دی جا رہی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس میں ہے بے شک ہم سب کو چٹیل میدان کر دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور کتبہ والے ہماری نشانیوں والے عجیب چیز تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب کہ چند نوجوان اس غار میں آن بیٹھے پھر کہا، اے رب ہمارے ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. پھر ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کان بند کر دیے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 10 ہے اس کی آیت آپ نوٹ کر لیں. یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ قرآنی دعائیں ہیں نا، تو جو قرآنی دعائیں ہیں وقتاً فوقتاً قرآن میں ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں نوٹ کر لینی ہے اور ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے اور معنی اور مطالب کے ساتھ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہونی چاہیے اور ہمیں ان کا سیاق و سباق بھی معلوم ہونا چاہیے. جب سیاق و سباق ہمیں معلوم ہوتا ہے نا تو پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا جذبہ ہی اور ہوتا ہے. پھر اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ کس مشکل حالت میں ان اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی تھی اور کیسے اللہ نے کرم کیا. تو دعا تو اسی وقت مانگی جاتی ہے نا جب ہمیں اللہ کا بڑا کرم چاہیے ہوتا ہے، ہم بے بسی میں ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے رب کی مدد کی. تو ایسے میں جب بھروسہ بھی ساتھ ہو لفظوں کے تو پھر دعا مانگنے کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کا جو صحیح حق ہے پھر یہ ادا ہوتا ہے. آیت نمبر
10 تھی، آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے۔ یہ محاورہ ہے جی عربی کا، مراد یہ ہے کہ وہ سوئے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم تمہیں ان کا صحیح حال سناتے ہیں، بے شک وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب کہ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم نے بڑی بیجا بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تھے، ان پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اللہ کے سوا جنہیں وہ معبود بناتے ہیں، تب غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے اس کام میں آرام کا سامان کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور تم سورج کو دیکھتے ہو جب وہ نکلتا ہے ان کے غار کے دائیں طرف سے ہٹا ہوا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان کی بائیں جانب سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے، اور وہ اس کے میدان میں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تمہیں کوئی کارساز راہ پر لانے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو انہیں جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم نے انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہے، اور ان کا کتا چوکھٹ کی جگہ اپنے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، اور اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو، اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے گی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا،
اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا دن سے کم ٹھہرے۔ کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر شہر بھیجو، پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے، پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو مت بتلائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک وہ لوگ اگر تمہاری اطلاع پائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین پر لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر خبر ظاہر کر دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ لوگ ان کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے۔ پھر کہا ان پر ایک امارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب آ گئے تھے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ آیت نمبر 22۔ اچھا، وہ جو یہودی تھے نا، انہوں نے کیا کہنا چاہیے، جب بھیجا تھا سوال کرنے کے لیے اور کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں پوچھ کے بتائیں، اس واقعہ کے بارے میں بتائیں، تو ان کے اپنے بڑی ابہام تھے کہ وہ کوئی ان میں سے کہہ رہا تھا کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، کوئی کہہ رہا تھا 5 تھے، ہمیں پوچھ کے بتاؤ۔ تو اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ بعض کہیں گے کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، اور بعض اٹکل پچو سے کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، اور ان میں سے بعض کہیں گے 7 ہے، 8واں کتا۔ کہہ دیجئے ان کی گنتی میرا رب ہی خوب بہتر جانتا ہے، ان کا اصلی حال تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، سو تم ان کے بارے میں سرسری گفتگو کرو، سوائے جھگڑا مت کرو، اور ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت مت کرو۔ اب یہاں پر قرآن جو ہے وہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ جس بارے میں ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے واضح نہیں کیا، اور وہ ثانوی حیثیت ہے اس بات کی، اب وہ 3 ہو 5 ہو 8 ہو، یہ کوئی ضروری تھا؟ کوئی ضروری نہیں تھا جاننا، وہ جتنے بھی تھے، بس جب اللہ نے واضح نہیں کیا تو ضرورت نہیں ہے جھگڑنے کی، تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ جتنے بھی تھے۔ یہاں بھی دیکھیں واضح نہیں بتایا اصل میں کتنے تھے، نہیں بتایا، اللہ نے نہیں سمجھا ضروری بتانا تو نہیں بتایا۔ اب اس کے بارے میں بحث شروع ہو جائے، اور یہ جو رویہ ہے یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر معنی، یعنی اس سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں کہ جن کو جان کر کوئی فائدہ نہیں اور جن پہ بحث کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ اسلام جو ہے بے وجہ سوال کرنے کی جو ہے بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پر سوال کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خاموش رہو۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے دیکھیں نہیں واضح کیا، اللہ نے کہا کہ بس یہ اللہ ہی جانتا ہے جتنے بھی وہ تھے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اچھا پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ بعض کہیں گے 3 چوتھا کتا، اور بعض کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، اور بعض کہیں گے 7 ہے، 8واں کتا۔ کہہ دیجئے ان کی گنتی میرا رب بھی خوب جانتا ہے، اس کا اصلی حال تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، سو اس کے بارے میں سرسری گفتگو کرو، جھگڑا مت کرو، ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت مت کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز مت کہو کہ میں
کل ہی اس کو کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیا کہنا ہے کہ میں کل کروں گا، نہیں ایسے کہنا انشاءاللہ میں کل کروں گا اگر اللہ نے چاہا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر رستہ دکھلائے گا. اب کیا تھا کہ جب وہ سوال کرنے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیجئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا. وہ جانچ کر رہے تھے نا، تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اور آپ کو امید تھی کہ کل وحی آ جائے گی، تو نیکسٹ ڈے جو تھا وہ وحی نہیں آئی، اور پھر کچھ دن کے بعد وحی آئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پوری امت کے لیے ایک میسج تھا کہ جو بھی کام ہے جس کا ہمیں یقین ہے کہ ہو جائے گا، بھروسہ ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر. ہر کام جو ہونے والا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کیا؟ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ فائنل ڈیسیژن اللہ کے پاس ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہو جائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اپنے غار میں 300 سے زائد 9 برس رہے. قُلِ اللَّهُمَّ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ احدا. کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے. تمام آسمان اور زمین کا علم غیب صرف اللہ کو ہے. کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے. ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ ہوگی جی آیت نمبر 28، اور یہاں پر ثلاثہ سپارہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹائیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے میں لگ جائیں، اور اس شخص کا کہنا مت مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے، اور پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انہیں اس کی کتانیں گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، منہوں کو جھلس دے گا. کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. وساعت مرتفقا، اور کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہوگی ان کی.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم بھی ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھے کام کیے۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ وہی لوگ جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک اور ریشم کا سبز لباس پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگانے والے ہوں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دو، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ تیار کیے اور ان کے گرد کھجوریں لگائیں اور دونوں کے درمیان کھیتیاں بھی لگا دی تھیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا فجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغ اپنے پھل لاتے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ 34 نمبر آیت۔ اور اسے پھل مل گیا، پھر اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ معزز ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور اپنے باغ میں داخل ہوا ایسے حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کیا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں قیامت کو ہونے والی خیال نہیں کرتا، اور البتہ اگر میں اپنے رب کے ہاں لوٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، یہ ہر دولت مند شخص کو شیطان نے سمجھائی ہوئی ہے کہ تم پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور اگر اس دنیا میں تم پر اتنی مہربانی ہے تو اگر تم مر بھی گئے تو جنت میں بھی تمہیں جنت ملنی ہے، امیروں کو ہی ملنی ہے جنت۔ جو رب تمہیں یہاں اتنی آسائشیں دے رہا ہے تو وہ آخرت میں تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ یعنی یہ بات ایسی شیطان آراستہ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی بات جو ہے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اسے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران کہا تو کیا اس کا منکر ہو گئے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے بنایا پھر تمہیں پورا آدمی بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا تو اللہ ہی رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور جب تم اپنے باغ میں آیا تھا تو تم نے ایسے کیوں نہیں کہا تھا کہ جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ، قلتا ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کیوں نہیں کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کی مدد کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے دیکھتے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں
کم ہوں، کہ یعنی جب اللہ کا فضل ہم اپنے اوپر دیکھیں اور اپنے ارد گرد اپنے سے کم مال والے اور کم نعمتوں والے دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، کہ جو بھی اللہ کا فضل ہے یہ اسی کے کرم سے ہے۔ یہ بات ایک مومن کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری اسلام یہی تربیت کرتا ہے کہ اس اچھائی کا رخ جو ہے ہم اللہ کی جانب موڑ دیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری نعمتوں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ پھر امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے گا اور اس پر لو کا ایک جھونکا آسمان سے بھیج دے، پھر وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، پھر اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اسے ہرگز تلاش نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا پھل سمیٹ لیا گیا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اپنے باغ میں خرچ کیا تھا اور اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، اور کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں سب اختیار اللہ سچے کا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ 45 نمبر آیت ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جو مثل ایک پانی کے ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل کر ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک کام، خیر من عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اچھا یہ 46 نمبر آیت ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی آیت ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں بڑا ہی کھینچتی ہیں، بڑا ہی کھینچتی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو چند دن کی رونق ہے اور باقی نہیں رہنا انہوں نے، باقی وہی رہنا جو نیک عمل ہم نے آگے بھیجے ہیں۔ کتنا مال ہم کما لیں گے، ہمارا مال کون سا ہے؟ وہی جو ہم نے خیرات کر دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال اس دنیا میں بھی ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمارے کام ہے، اور جو خرچ کر لیا وہ تو گیا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تو وہ زمین کو صاف میدان دیکھے گا، سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ بے شک جِئْتُمُونَا کما خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. پھر تم مجرموں کو دیکھو گے اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. پھر کیا تم نے مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا لیا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بے انصافوں کو برا بدل ملے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے یہ بار بار بیان کرتے ہیں جگہ جگہ. یہ بڑا اہم قصہ ہے کیونکہ انسان کو شیطان کا تعارف کروانا مقصود ہے کہ اس نے تو رب کے سامنے ایک حکم سے انکار کیا، اور آدمی کی جو دشمنی ہے اس کے اوپر اس نے چیلنج قبول کیا اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو، اس کے پیچھے لگتے ہو، اور اللہ ہماری یاد دہانی کے لیے ہمیں بار بار یہ قصہ جو ہے نا وہ سناتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کیا تھا پھر بھی تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارے اور بے انصافوں کو برا بدلہ ملے گا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور جس دن فرمائے گا میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور گناہ گار آگ کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لینا. سب کہیں آمین. قرآن پڑھیں، غضب کی آیتیں آئیں، عذاب کی آیتیں آئیں تو ہمیں اللہ کے عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے ہر ایک مثال کو کئی طرح سے بیان کیا ہے، اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہیں پہلی امتوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے سچی بات کو ٹلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے اعراض برتے منہ پھیر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو تو بھی وہ ہرگز کبھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ موئلا۔ اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر ان کے لیے پر انہیں پکڑنا چاہتا تو فوراً ہی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا سال ہا سال چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اور جب وہ دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچے، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، پھر مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اپنے جوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، البتہ تحقیق ہم نے اس سفر میں تکلیف اٹھائی ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، کہا کیا تو نے نہیں دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں وہ مچھلی وہیں بھول گیا۔ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس نے سمندر میں اپنی راہ عجیب طرح سے بنا لی۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا
علی آثارہما قصصا، کیا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے؟ پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے پھرے۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، من لدنا علما، جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یہ ہے جی آیت نمبر 65۔ اب ہم پہلے یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ہم ان کا تھوڑا سا سیاق و سباق پڑھ لیں، پھر ہمیں ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ انہوں نے اللہ سے یہ التجا کی، دعا کی کہ اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا اس وقت دنیا میں ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ملوا۔ اور کچھ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ نے کہا نہیں، تم سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان کو نشانی بتائی اور کہا کہ سفر پہ جاؤ، سفر پہ جاؤ، اور وہ جگہ بتائی گئی کہ جہاں دو دریاؤں کے جو ملنے کی جگہ ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں وہ شخص تمہیں ملے گا۔ آپ نے اپنے ساتھ جو آپ کا غلام تھا جس کو بعد میں نبوت ملی، اس کو اپنے ساتھ لیا اور آپ چل پڑے۔ جب آپ چلے رستے میں آپ نے قیام کیا اور ایک جگہ آپ رکے تو وہ جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ آ گئی، وہاں پر آپ رکے، لیکن کیا تھا کہ وہ مچھلی اس جگہ پر پانی میں گئی اور اس نے عجیب انداز میں اپنی سرنگ بنا لی۔ آپ کا جو غلام ساتھ تھا وہ سب سین دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا، جیسا بھی ہم نے پڑھا، کہ اس کو بھول گیا بتانا اپنے آقا کو۔ وہ آگے گئے، جب آگے پڑاؤ ڈالا، بھوک لگی، آپ نے مچھلی کا پوچھا تو یعنی آپ نے کھانے کے لیے مانگا اور آپ نے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں سفر سے، تو اس نے کہا کہ وہ مچھلی تو دریا میں عجیب طریقے سے سرنگ بنا کے چلی گئی تھی۔ تو پھر آپ کو یاد آیا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ وہی وہ مقام ہوگا دو دریاؤں کے ملنے کا، جو نشانیاں بتائی تھی وہ وہی نشانی تھی۔ پھر آپ الٹے پاؤں واپس گئے اور وہاں گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو وہاں پر آپ نے آرام کرتے ہوئے پایا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہے جس کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، وَعَلَّمْنَاهُ، جسے ہم نے عطا کیا۔ یہ وہ خاص علم ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ کسی مدرسے میں کسی استاد سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اس علم کا جو ہمیں کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص یہ علم دیا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو ہم تک روایات پہنچتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رجال الغیب میں سے ہیں، یعنی وہ اس دنیا میں بظاہر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر وقت اللہ کے حکم سے کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اس دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پوشیدہ کام جو بظاہر ہمیں نہیں پتہ چل رہا لیکن وہ ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ کام تو فرشتوں سے کرواتے ہیں نا، اور کچھ کام جو ہے اللہ تعالیٰ رجال الغیب سے کرواتے ہیں۔ رجال الغیب کیا ہے؟ کہ اللہ کے وہ بندے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خاص علم دیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ارد گرد ہی کہیں ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں سکھایا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا پیغمبر جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے ان سے ملنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس بندے کے پاس میرے سے ایک زیادہ کیا علم ہے، میرے پاس تو وہی آتی ہے تو اس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، وہ یہ جاننے کے لیے خواجہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 65۔
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ اے موسیٰ، اسے موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھلائیے اس میں سے جو آپ کو علمت رشدا، جو رشد و ہدایت آپ کو عطا کی گئی ہے، جو طریقہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے آپ مجھے بھی سکھائیے۔ کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ مجھے سکھلائیں رشد و ہدایت کا وہ خصوصی علم جو آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کتنے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ قال کہا انک بے شک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم صبر کیسے کرو گے اس بات پر جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ قال کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں کسی بات پر بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ قال کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہا پس اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھ سے کسی بات کا سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ اب یہ جن کو علم لدنی عطا ہوتا ہے نا، یہ ان کے ہاں یہ اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں، وہ یہ ہر دور میں یہ اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے، اور کیا کہا کہ سوال نہ کرنا سوائے اس کے کہ میں خود جو بیان کر دوں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے اس کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، اس کو پھاڑ دیا کشتی کے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے؟ البتہ یہ تو آپ نے خطرناک بات کی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال کہا لا تؤاخذنی، مت پکڑ کیجئے میری بما نسیت، بھول جانے پر، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی مت کیجئے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا، فقتلہ، تو اس بندے نے اسے قتل کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تم نے یہ بہت بری بات کی۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 75 اور 75 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے، 16واں پارہ شروع ہو گیا، اور ہم انشاءاللہ آج 16ویں پارے کو ہم آج سورہ کہف کو ختم کریں گے، اور اگلی سورہ 16ویں پارے کی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، 75 نمبرات، کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا،
آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، آپ میری طرف سے معذرت قبول کر لیں، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ اگر میں نے کوئی ایسی آپ سے دوبارہ سوال پوچھا تو پھر آپ مت رکھیے گا، یعنی ابھی مجھے رہنے دیں۔ وہ معذرت کر رہے ہیں نا ان سے، وہ کہہ رہے ہیں اب میری طرف سے یہ معذوری تک پہنچ جائیں گے۔ فن طولا کا پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما اہلها فابوا ان يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں پر سے گزرے تو ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دیجیے، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کر دیا، کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ اب تم نے اس بستی والوں کا کام بھی کر دیا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، تو مطلب آپ اجرت ہی کچھ ان سے لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کا کہا اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جدا ہو جانا، اب آپ میرے ساتھ اور نہیں رہیں گے، لیکن جدا ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں راز بتا دیتا ہوں کہ کیا راز تھے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کیا کرتے تھے، پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور یہ ان کے لیے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ اب وجہ کیا بتائی ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی قبضہ کر رہا تھا، تو جو عیب دار ہوتی تھی یعنی جو ٹوٹی ہوئی کوئی پرابلم والی ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتا تھا، تو وہ کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اچھے لوگوں کی تھی، تو میں نے اس کشتی کو تھوڑا سا عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے اس غضب سے کہہ لیں یا اس وہ جو بادشاہ نے قبضہ جمانا ہے وہ اس سے بچ سکے اور ان غریب لوگوں کی روزی جو ہے وہ لگی رہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں وہ مبتلا نہ کر دے۔ اچھا وہ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے والدین جو تھے وہ نیک تھے، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ زندہ رہا تو وہ مجبور کر دے گا انہیں کفر اور سرکشی پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ آیت نمبر 81 ہم نے پڑھی، اب 82 پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور جو دیوار تھی وہ اس شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے باپ نے اس کے نیچے خزانہ دفن کیا، تو اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے یہ چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکال لیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے
اس کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے. یعنی وہ جو بھی کام کر رہے تھے نا خواجہ خضر علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ سب رب کے احکامات تھے، اللہ کا حکم تھا تو میں کر رہا تھا، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کروں تو میں کر رہا تھا. اور حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. بظاہر تو یہ سب کچھ شریعت کے خلاف تھا نا، بے گناہ کو قتل کرنا تو شریعت میں نہیں ہے، لیکن رب غیب کو جاننے والا، رب کو پتا تھا، تو رب نے ان کو یہ حکم دیا اور وہ رب کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے تھے. اب یہاں پر جو ہے رکوع ختم ہو جاتا ہے 82 نمبر آیت. اب 83 نمبر آیت سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے، ذوالقرنین کا قصہ. اب ہم ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین پر حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان بھی دیا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کر رکھا تھا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، وہاں پر ایک قوم بھی پائی. قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذا القرنین، اما ان تعذب، اگر تم چاہو تو انہیں عذاب دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قال، اس نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیکی کا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ وہ جب سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے سورج کو ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم سورج کی ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اس کے حال کی پوری خبر ہمارے پاس تھی. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات کو سمجھ نہیں سکتی تھی. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا، ذو القرنین، بے شک یہ یجوج ماجوج ہیں، اس ملک میں فساد برپا کرنے والے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اسی شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اب یجوج مجوج کا قصہ آ گیا. وہ جو ذوالقرنین تھا وہ قوت والا بادشاہ تھا اور اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی، جس کو ہم کہہ لیں آج کے دور میں، وہ ٹیکنالوجی کا ماہر تھا. وہ جب وہاں گیا ہے، وہاں اس کو یجوج ماجوج دکھائی دیے ہیں، اور وہ میری ایسی قوم تھی جو سمجھ نہیں رہے تھے بات کو، لیکن وہ بڑے جنگجو تھے، اور جو وہاں کے جو باشندے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بھلے ہم سے پیسے لے لیں لیکن ہمیں اس قوم سے جو ہے ہماری حفاظت کا کچھ سامان کر دیں. تو حضرت جو تھے یہ
ذل کرنے. انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یعنی ٹیکنالوجی میں یا پیسوں میں تو تم لوگوں کی مدد نہیں چاہیے، لیکن کیا ہے کہ تم جو افراد ہیں اس کے ذریعے میری مدد کرو، اور میں اس کے لیے جو ہے وہ دیوار بنا دیتا ہوں. یہ والی ان کی جو آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما. کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے وہ کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو. حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، پھر وہ اس پر چڑھ نہ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے، یعنی تانبے کی پگھلا کر وہ دیوار بنا دی. قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. فَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن بعض میں گھسیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دوزخ کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن نہیں سکتے تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، پھر کافر کیا خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی بنایا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کے روبرو جانے کا انکار کر دیا تھا، پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ سزا ان کی جہنم ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا تھا.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہیں سے جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ دوزخ میں جانے کا ایک سبب نافرمانی اور اوپر سے مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی تو مذاق اڑایا جاتا ہے نا، جو دین پر چلے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیسی کیسی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے اس پر، کیسے کیسے اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، کیسی کیسی کوششیں کی جاتی، مسلمان ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جہاں پر یہ رویہ ہو اس محفل سے ہٹ جانا چاہیے، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی سمندر اور لے آئیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم سن رہے ہیں نا، ذوالقرنین کا قصہ سنا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا، تو انسان کھو سا جاتا ہے ان قصوں میں، ان زمانوں میں چلا جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی باتیں سنتے چلے جائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو اتنی باتیں ہیں، مطلب اتنے زمانوں کی یہ دنیا بنی ہوئی ہے، کتنی قومیں آئیں، کتنوں کے عروج، کتنوں کے زوال، کتنے پیغمبر آئے۔ اب جتنے پیغمبروں کا ہمیں یہاں ذکر ملتا ہے قرآن میں، اللہ نے کہا ہے نا کہ اس سے علاوہ اور بھی بڑے پیغمبر ہیں، تو ہر پیغمبر کی ایک داستان، ہاں، تو اللہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنی داستانیں ہیں کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو وہ کس سے ختم نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ذرا سمندروں کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں کہ اتنی وسعت والی سیاہی ہو اور پھر بھی میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، تو وہ میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی شان والا ہے وہ رب، اور کتنی باتیں ہیں اس کی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں اور میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ہی معبود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے نا ان اللہ کی باتیں تو وہ عجیب و غریب آپ کے اوپر باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ آپ بھی ایک انسان ہیں اور آپ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ اللہ وحی کرتا ہے تو آپ کرتے ہیں، اللہ ہی یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے پاس بھیجتے ہیں تو آپ آگے بیان کر دیتے ہیں، اور اکثر جو معبود ہے عبادت کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات واحد ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ واحد ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو یکتا ماننا ہے، اور جتنا ہم اس کی یکتائی پہ جمے رہیں گے ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ رہے گا۔ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے نا تو سارے خوف دل سے نکل جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم نے 15 سپارے پڑھ لی ہیں، تو مجھے آپ لوگ کہتے تھے، کتنے میسیجز آپ لوگ کرتے تھے کہ یہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی جو کیفیت ہے یہ کیسے نصیب ہوتی ہے ہمیں؟ ہماری تو ٹینشن ہی نہیں جاتی، ہمارے تو غم ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے اس پر جس کو یہ کنڈیشن مل جاتی ہے، یہ کیفیت مل جاتی ہے۔ سورہ قریش میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو اللہ جو ہے نا وہی دلوں کو سکون دیتا ہے، وہی دلوں کو قرار دیتا ہے، وہی خوف سے نکالتا ہے، وہی غموں سے نکالتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب اس سے تعلق بن جائے،
تو 15 سپارے بنے ہیں، کتنا تعلق بنا ہے سب کا بتانا ہے آپ لوگوں نے مجھے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پھر جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بتوں کو پوجیں گے تو پھر ہی ہم شریک ٹھہرائیں گے. آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ پتھر کے الہ بنا کے اس کو پوجے گی، یہ اپنے نفسوں کو اپنا الہ بنا لے گی. تو آج جو امت کا سب سے بڑا الہ ہے نا، وہ امت کے اپنے نفس ہیں، اپنی مرضی. میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں. ہم اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، تمام معاملات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں. تو رب کہاں ہے؟ رب پہ بھروسہ کہاں ہے؟ جو میرا رب چاہے گا ہونا تو وہی ہے. ہم کتنا کو بھاگ لیں گے، کتنا کو بھاگ لیں گے، آخر ہم تھک جائیں گے. وہ ہے نا کہ ایک میری چاہت ہے، کہ تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو بھاگ بھاگ کے پھر ہم تھک جاتے ہیں. یہ خواہشات، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. اور اگر ہم نفس کی گردن پر پاؤں رکھ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر رب کی رضا ہمیں مل جاتی ہے. ہم رب کی رضا پر جب راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے. دل کا اطمینان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم رب پر بھروسہ نہ کریں، رب پر توکل نہ کریں. جب توکل اس پر ہوگی، بھروسہ اس پر ہوگا، یقین اس پر ہوگا کہ وہی ہونا ہے جو میرے رب نے لکھ دیا، میرے رب کی مرضی، میرے رب کی چاہت، وہی ہونا ہے. اور یقین کامل کہ میرا رب میری اوقات سے بڑھ کے مجھے آزمائے گا نہیں. جب یہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر بڑا ہی دل کو قرار آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے نا، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے پیچھے، اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی جان پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کے اللہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جب اللہ کا تعارف ہوتا چلا جاتا ہے، پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ کریم جو یہ سورہ کہف پڑھی، اس کو پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، اس کے مفہوم کو سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا. اے اللہ، اے میرے مالک، قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی میں کوئی بھول چوک ہو گئی میرے اللہ تو معاف فرما دینا، درگزر فرما دینا. اس کو سمجھنے میں، اس کے معنی اور مطالب کی ادائیگی میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی میرے مولا تو معاف کر دینا. قرآن کریم کو میرے مالک ہمارے حق میں حجت بنانا. قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنا. آمین ثم آمین.